اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس حرام کے جنے کو جا کے بول کہ ہم ادھر آ گئے ہیں، سمجھا؟ وٹھل نے اس کی گردن سے اوپر اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ اٹھ کے ایسا تیزی سے بھاگا کہ ذرا آگے ٹھوکر کھا کے گر پڑا، پھر فی الفور اٹھ کے دوڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوجھل ہو گیا۔ کئی راہگیر متوجہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں آگے جاتے دیکھ کر خاموش رہے۔ انہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی غلطی نہیں کی۔ کچھ آگے چل کے کانتے نے دیکھا کہ دو آدمی لپکتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں، مگر جیسے ہی وٹھل اور کانتے پر ان کی نظر پڑی وہ سٹپٹا سے گئے۔ جہاں تک آ سکے تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ وٹھل اور کانتے لمحوں میں ان تک پہنچ گئے تھے۔ دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں بند چاقو چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاقو سامنے نہیں کیے۔ وٹھل کو ایک نظر گھور کے دیکھا، پھر آنکھیں چرانے لگے۔ ضرور انہوں نے وٹھل کو پہچان لیا تھا۔ وٹھل ان کے سامنے ایک لمحے بے سدھ کھڑا رہا، پھر ایک دم اس نے دونوں کے بال پکڑ کے ان کے سر ٹکرا دیے۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ گلی چیخوں سے گونج اٹھی۔ چاقو بھی ان کے ہاتھوں میں نہ ٹک سکے۔ جا کے اس زنخے کو بول کہ ہم مار رہے ہیں۔ دادا! دونوں کانپتے ہوئے وٹھل کے پیروں پر گرے اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے۔ وٹھل کا پیر ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کانتے نے انہیں الگ کرنا چاہا، لیکن وٹھل نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے انہیں جھٹکا دے کے اٹھایا اور ادھر ادھر دھکیل دیا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ اس نے پھنکارتی آواز میں انہیں حکم دیا۔ بولنا کہ اپنی ماں کا جنا ہے تو ادھر ہی بیٹھا رہ، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہڑبڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کے وٹھل کا حکم سنا اور سر پٹ اسی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جدھر کانتے اور وٹھل کا رخ تھا۔ وہ دونوں گلی میں بہت سے راہگیروں کی نظروں میں آئے۔ بالاخانوں سے لوگ جھانکنے لگے تھے، لیکن کانتے اور وٹھل سب سے بے خبر راستہ طے کرتے رہے۔ ان کی رفتار نہ زیادہ تیز تھی، نہ اتنی سست۔ چوک میں ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ہوٹل کے سامنے پڑی ہوئی تپائیاں خالی تھیں۔ ارد گرد افراتفری سی چھائی ہوئی تھی۔ وٹھل کو دیکھ کے وہاں سناٹا چھا گیا۔ تپائیوں کے پاس اڈے سے متعلق کئی آدمی مستعد تلے ہوئے کھڑے تھے، مگر وہ آگے نہیں بڑھے۔ وٹھل خود ان کے بیچ میں جا کے ٹھہرا اور کسی ایک کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آدمی رکا، جھجکا، پھر آہستہ سے اس کے پاس چلا آیا۔ ان سب کو بول دے رے اپنے دادا کے کنے چلے جائیں، ابھی ان کی اس اٹھائی گرے کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وٹھل کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ رکا اور تپائی پر بیٹھ کے اس نے اسی آدمی کو ایک گلاس پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ اپنے ساکت و جامد ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہوا ہوٹل والے کی طرف پہنچا۔ ہوٹل والے نے بھی سن لیا تھا اور شاید وٹھل کو پہچان لیا تھا۔ وہ پانی خود لایا اور وٹھل کو سلام کرنے لگا۔ چائے دادا؟ اس نے اٹکتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی پان کھلواؤ پہلوان، چائے پینے بعد میں آئیں گے۔ تپائی پر بیٹھے بیٹھے اس نے پانی پیا۔ دکاندار دوڑتا ہوا پان کی ملحقہ دکان پر گیا اور 2 گلوریاں تشتری میں رکھ کے لے آیا۔ زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو قریب ہی ایک دوسری پان کی دکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وٹھل نے جیب سے نوٹ نکال کے ہوٹل والے کی طرف بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نوٹ واپس جیب میں ڈال کے وٹھل اٹھ گیا اور ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے بولا، تم ادھر ہی کھڑے رہو گے کیا؟ اپنے دادا کا دیدن کرنے نہیں چلو گے؟ وٹھل نے پھر مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ چوک سے کچھ آگے ہی اڈے کی جانب جانے والی گلی تھی۔ وہ اور کانتے اس میں مڑ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد کانتے کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو کے علاوہ بھی کچھ آدمی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ آگے گلی کے نکڑ پر انہیں 2 گشتی سپاہی بھی دکھائی دیے۔ کانتے کو ایک ذرا شبہ یہ بھی لاحق تھا کہ اگر کہیں پولیس نے ان کی راہ میں کسی طور مزاحم ہونے کی کوشش کی تو خواہ مخواہ دیر لگ جائے گی، لیکن نہ تو گلی میں ایسا شور و شب تھا، نہ دنگا فساد۔ ویسے بھی پولیس اڈے کے لوگوں سے اسی وقت الجھتی ہے جب کوئی چارہ نہ رہے یا نقص امن کا اندیشہ ہو۔ ایسے موقعوں پر بھی پولیس تب ہاتھ بڑھاتی ہے جب اچھی خاصی نفری ساتھ ہونے کا اعتماد ہو۔ اڈے والوں میں سے کسی کی طرف سے پولیس کو متوجہ کرنے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اڈوں کے لوگ پولیس کو اپنے معاملات سے آخر وقت تک دور رکھتے ہیں۔ پولیس کو الجھانے کا مطلب خود بھی الجھنا ہے، اور پھر اڈے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کو بیچ میں ڈال کے آئی بلا ٹالی جا سکے تو یہ نہایت عارضی حل ہے۔ آڑ بار بار کام نہیں آتی۔ وہی لوگ چھوٹ کے آ جائیں تو بڑی بلا بن کے سامنے آتے ہیں۔ زورا نے درمیان میں بتایا کہ انہیں دیکھ کے سپاہی چونکے تو ضرور تھے، لیکن وہیں سے کسی دوسری طرف نکل گئے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی اس اسنا میں آگے بڑھ کے ان کی نگاہوں سے اوچھل ہو گئے۔ زورا کے بیان کے مطابق وہ اور جمرو وغیرہ ضرورت پڑنے پر پولیس کا دھیان بٹانے کے لیے پیچھے ہر طرف مستعد تھے، لیکن کانتے کا خدشہ بھی بے سبب نہیں تھا۔ زورا اور جمرو وغیرہ وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے جو کانتے نے تھانے میں سنا تھا،
وہ اڈے اور اڈے کے آدمیوں سے کچھ سوا تھا۔ کانتے کے خیال میں کسی بھی لمحے کسی بھی جانب سے اسے رکاوٹ کھڑی ہو سکتی تھی۔ گلی میں کچھ اندر جا کے اڈا تھا۔ وہ صرف عام بالا خانے نہیں تھے، لیکن یہ بازار ہی سے متعلق علاقہ تھا۔ یہاں گلیوں میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ اڈے تک نہیں پہنچے تھے کہ انہیں اندر گلی کی جانب سے بھاگتے ہوئے کئی آدمیوں کی چاپیں سنائی دیں۔ لیکن کانتے کا خدشہ بھی بے سبب نہیں تھا۔ زورا اور جمرو وغیرہ سب کچھ نہیں جانتے تھے جو کانتے نے تھانے میں سنا تھا۔ وہ اڈے اور اڈے کے آدمیوں سے کچھ سوا تھا۔ کانتے کے خیال میں کسی بھی لمحے کسی بھی جانب سے رکاوٹ کھڑی ہو سکتی تھی۔ گلی میں کچھ اندر جا کے اڈا تھا۔ اس طرف عام بالا خانے نہیں تھے، لیکن یہ بازار ہی سے متعلق علاقہ تھا۔ یہاں گلیوں میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ اڈے تک نہیں پہنچے تھے کہ انہیں اندر گلی کی جانب سے بھاگتے ہوئے کئی آدمیوں کی چاپیں سنائی دیں۔ جتنی دیر میں وٹھل اور کانتے نے کچھ اور فاصلہ طے کیا، اتنی دیر میں وہ بھی سامنے آ گئے۔ دونوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، مگر وہ انہی کی طرف بڑھتے رہے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ پانچوں جسم کے مضبوط اور نگاہ کے تیز دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کھلے چاقو تھے اور وہ بے قابو سے لگ رہے تھے۔ وٹھل اور کانتے کو بڑھتا دیکھ کے انہوں نے دور ہی سے انہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا۔ وٹھل نے جیسے سنا ہی نہیں، مگر آگے انہوں نے راستہ روک لیا تھا، اس لیے وٹھل کو ٹھہر جانا پڑا۔ وہ کانتے سے بولا، دیکھ رہا ہے، ہریالے آ گئے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہر بلے، اب اڈوں پر بھی ہراول ہونے لگے سالے۔ پھر اس نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا بات ہے رے؟ بات تو تم سے اپن کو پوچھنا استاد، ان میں سے ایک بگڑی ہوئی آواز میں بولا۔ اپنے کو تیرے دادا سے ملنا ہے۔ اڈے پر اب کالے دادا نہیں ہے استاد، تو جو کوئی بھی ہے اپنے کو اسی سے ملنا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اونچا سنتا ہے، بولا نا تیرے استاد کو ملنا چاہتے ہیں۔ وٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا، پہلے ادھر ہم ہی سے مل لو استاد، ان میں سے ایک کسمساتے ہوئے بولا۔ تو پھر تیرا دادا ادھر سے چلا جاوے گا کیا؟ یہ دادا جانے، اس نے ترشی سے جواب دیا۔ ہٹ جا رے، وٹھل نے تندی سے کہا، اپنے کو نہیں پہچانتا کیا؟ پہچانتے ہیں استاد، پر تم بھی اپن کو۔ ہاں، کانتے نے ان کی بات کاٹ کے تیزی سے کہا، دیکھ رہے ہیں تم کو اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہم بولتے ہیں راستہ چھوڑ دو، ادھر تمہارے دادا ہی سے کچھ بات کرنا ہے، تمہارے من میں کچھ اور ہے تو وہ سب بھی پورا کر دیں گے، قسم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تم کو، لیکن دادا سے پہلے نہیں۔ ابھی وہ سالہ مر نہیں گیا ہے، اڈے کا مالک بنا ہے تو صرف تمہارے ٹھیکے پہ نہیں بنا ہوگا، کچھ اپنا بل بھی رکھتا ہوگا، اپنے کو معلوم ہے۔ اس نے تم کو نہیں بھیجا ہوگا، کوئی اڈے دار سالہ ایسا الو کا پٹھا نہیں ہوتا۔ اپنے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ہم کو زیادہ بولنا بھی نہیں آتا، یہاں سے واپس چلے جاؤ استاد۔ جواب میں ان میں سے کسی نے برہمی سے کہا، آقا شاہ کبیرہ نہیں ہے، اس کے پاس پھٹکنے والا سالہ پانی بھی نہیں مانگتا۔ اب ان بولتے ہیں تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ۔ آقا نام ہے اس کا، وٹھل کی آواز تھمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہی بولتے ہو پیندوں کے، اپنے کو شاہ کبیرہ نہیں لگتا، شاہ کبیرہ تھوڑا بہت آدمی کا تخم لگتا تھا، اپنے کو تمہارا دادا گیدڑ کا جنا لگتا ہے۔ کانتے کہتا تھا وہ دونوں بالکل تیار تھے اور ان 5 کو کھلے چاقوؤں کے باوجود آسانی سے سنبھال سکتے تھے۔ وٹھل نے کانتے کو کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں کانتے تھا۔ میں نے کانتے سے نہیں پوچھا، لیکن پہلی تدبیر ان کے ذہن میں یہی ہوگی کہ وہ اچانک کنارے کھڑے ہوئے 2 آدمیوں پر چپٹیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے باقی 3 ساتھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے، وہ ان دونوں کو انہی کے سامنے کر کے منتشر کر دیتے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی صورت ان کے ذہن میں ہو۔ زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو کی دخل اندازی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، انہیں ان سے الگ ہی رہنا تھا، لیکن پیچھے وہ چاروں وٹھل کے اشارے کے منتظر تھے۔ وٹھل نے ایک بار پھر ان 5 سے راستہ چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کانتے سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وٹھل کی وجہ سے وہ ہاتھ پیر جکڑے کھڑا رہا۔ گو وٹھل کی طرح اس کا انداز بھی یہی تھا کہ ان 5 کی آمد محض ایک رسمی حجت ہے۔ ظاہر ہے انہیں آقا نے نہیں بھیجا ہوگا۔ اڈے کے آدمی کبھی کبھی اپنے استاد کی خوشنودی کے لیے یوں ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ استاد بھی اس طرح ایسے ویسے لوگوں سے فضول الجھنے اور وقت ضائع کرنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ بھی اسی خیال سے اڈے سے نکلے ہوں گے کہ دیکھیں تو صحیح، خبر پہنچانے والے نے کسی مبالغے سے تو کام نہیں لیا ہے، کوئی یوں ہی سر اٹھائے تو نہیں چلا آ رہا ہے۔ عام طور پر ان کا مقصد آنے والے کا تہمینہ کرنا، اس کا دعویٰ پرکھنا ہوتا ہے۔ سامنے میں ہوتا تو شاید وہ اتنی دیر نہ کرتے، لیکن میری بجائے وٹھل کے ہمراہ کانتے تھا۔ کانتے کو وہ بالکل نہیں جانتے تھے اور وٹھل سے وہ اسی حد تک واقف تھے کہ شاہ کبیرے والے دن وہ میرے ساتھ تھا۔
انہوں نے اسے شاہ کبیرے سے زور کرتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ پھر حیدرآباد کے چند روزہ قیام میں اڈے پر وہی ان کے سامنے رہا تھا۔ بہرحال وٹھل کے متعلق ان کی رائے کسی غلط فہمی پر مبنی ہو سکتی تھی۔ کہیں میں نے اسے اس کے بڑے پن کی وجہ سے یوں ہی رتبہ نہ دے رکھا ہو سکتا ہے مجھے اس وقت اس کے ساتھ نہ دیکھ کے انہیں گمان گزرا ہو کہ وٹھل کو روکنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، مگر یہ گمان ہی ہوگا۔ اسے پرکھنے اور آزمانے کا خطرہ انہیں مول نہیں لینا چاہیے تھا، اور اب تک اگر جیسا کہ کانتے اور وٹھل کو ان کے متعلق اندازہ تھا انہیں ان کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ وٹھل نے بھی اتنی دیر اسی لیے لگائی کہ اڈے جانے سے پہلے گلی میں خون خرابہ مناسب نہیں تھا، انہیں حجت تمام کرنے کا وقت ضرور دینا چاہیے تھا، اور وٹھل کی نظر میں شاید یہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ان سے راستے سے ہٹ جانے کے لیے نہیں کہا، وہ آہستہ روی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے اپنے عین مقابل کھڑے ہوئے آدمی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ اچھل گیا، نتیجتاً اس کے باقی 4 ساتھیوں کا بوکھلا جانا لازم تھا۔ کانتے کی سانسیں سینے میں رک گئی تھیں، وہ تو پیچھے سے ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑتا، مگر وٹھل نے آگے جاتے ہوئے اسے خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ اس لمحے اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اتنا دیکھا کہ اس کے سامنے وہ چاروں کئی جانب سے چاقو بلند کیے بیک وقت وٹھل کی طرف چھپٹے، مگر وٹھل کے جسم پر سکوت طاری رہا۔ دوسرے ہی لمحے ان چاروں کے اٹھے ہوئے چاقو وٹھل کے جسم میں پیوست ہوتے ہوتے ٹھٹر گئے۔ وٹھل جیسے ان سب سے بے خبر اس آدمی کے مقابل کھڑا رہا جس کی جانب وہ بڑھا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلکی سی تھپکی دی۔ وہ گمسم لکڑی کے کسی بت کی مانند اکڑا ہوا ایک طرف ہو گیا، اس کے ہاتھ میں چاقو دبا کا دبا رہ گیا۔ اس وقت وٹھل اس کے 4 ساتھیوں کے نرغے میں تھا۔ سامنے والے کے ہٹ جانے پر راستہ ہو گیا۔ وٹھل نے سر گھما کے کانتے کی طرف دیکھا، دونوں ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ بس لمحے صرف ہوئے تھے۔ وٹھل کے لیے ان کے تیوروں میں غیر متوقع غضب تھا۔ کانتے بے اوسان ہو گیا کہ کہیں ان 5 کو پہچاننے، ان کا مقصد سمجھنے میں تو کوئی چوک نہیں ہو گئی۔ اگر وٹھل کے جسم میں جواباً غلطی سے کوئی اضطراری رد عمل ہو جاتا تو چاروں کے لیے خود کو روکنا مشکل تھا۔ کانتے کا خوف بیجا نہیں تھا، بے شک ثانیوں میں، لمحوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر صرف لمحے صرف نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اتنی دیر ان کے سامنے کھڑے کیا کرتے رہے تھے؟ انہیں کچھ جتاتے ہی رہے تھے۔ کوئی ایک سبب نہیں تھا جو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اینٹھ گئے تھے۔ وٹھل اور کانتے نے ہتھیار نہیں نکالے تھے۔ وٹھل اور کانتے نے ہتھیار نہیں نکالے تھے۔ یہ بات راستہ روکنے والوں کے لیے اگر ایک طرف اطمینان کا باعث تھی تو دوسری طرف ان کی استقامت بھی متزلزل کرتی تھی۔ وٹھل کے ساتھ کانتے بھی ساکت کھڑا رہا۔ وہ سب میرے واسطے سے صحیح، بہرحال وٹھل کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتے تھے، چاہے وہ ایک مشکوک رائے ہو۔ اپنے ساتھی کی طرف وٹھل کے بٹنے پر ان کا بوکھلا جانا غیر اختیاری تھا، مگر رک جانا بھی اختیاری نہیں تھا۔ اس لمحے کچھ بھول گئے تھے جو دوسرے لمحے انہیں یاد آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ آنے والے واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا تو وہ بھی یقیناً اتنا وقت نہ لگاتے۔ کوئی بعید نہ تھا کہ اڈے سے کچھ اور آدمی بھی شور مچاتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہے ہوں۔ ان کی دیوار راستے سے ہٹانے کی کسی اور تدبیر میں کوئی اور گرا پڑنے اور وقت لگنے کا احتمال تھا۔ کانتے کو خاطر جمع رکھنی چاہیے تھی کہ وٹھل کسی یقین کے بغیر ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اسے جرا نہیں کی۔ اس کی بدحواسی کی وجہ صاف تھی، وہ اپنے دستوں بازو جکڑے ہوئے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جو بات وہ وٹھل کے لیے کہہ رہا تھا اگر خود اس سے وہی لرزش ہو جاتی، یعنی کوئی اضطراری رد عمل، تو وٹھل سے شاید اس کی تلافی کبھی ممکن نہ ہوتی، مگر اسے کانتے پر اعتبار تھا، جب ہی اس نے اسے صرف اشارہ کرنا کافی سمجھا۔ اڈا قریب ہی تھا، 1 فرلانگ سے کم فاصلہ طے کر کے وہ اڈے کے سامنے تھے۔ دروازے پر چند آدمی مضطربانہ گھومتے نظر آئے۔ عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انہیں اندر جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اندر صحن میں بظاہر خاموشی تھی، نفری بھی زیادہ نہیں تھی۔ ادھر ادھر 2-4 آدمی دیواروں کے ساتھ پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے۔ کچھ لوگ دروازے کے سامنے صحن کے کونے میں پڑی ہوئی چوکی پر موجود تھے۔ روشنی باہر کی سمت اندر تیز تھی۔ عمارت میں ان کے داخل ہونے پر ایسی کلبلی نہیں مچی، لیکن جمود ان کے اضطراب کی چگلی کھا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کے جو شخص اپنی جگہ جمع نہ رہ سکا وہ کالے دادا تھا۔ اس کی نظریں دروازے ہی پر لگی ہوئی تھیں۔ یہاں ان کے نمودار ہوتے وقت اس پر کوئی بجلی سی گری تھی۔ ایک ثانیے میں اس نے کئی پہلو بدلے۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا چوکی سے اٹھ گیا تھا، مگر اترتے اترتے اس نے پلٹ کے چوکی کے وسط میں اونھے لیٹے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور دوبارہ اوپر چڑھ گیا۔ وٹھل اور کانتے دروازے سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اس اسنا میں کانتے کو اپنے پیچھے بہت سے آدمیوں کے اندر داخل ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ عمارت کا سکون ان کے آنے سے منتشر ہو گیا تھا۔ ان میں سے کوئی وٹھل اور کانتے کے آگے نہیں آیا۔ سب دروازے کے قریب ہی ٹھہرے رہے اور ان کے جسموں کی آہٹیں اور سرگوشیاں عمارت میں
भिनभिनाने लगी, मगर फिर सन्नाटा छा गया। कांते ने पीछे एक नज़र डाल के इत्मीनान कर लिया था कि जुमरू, शामू, जोरा और टिंकू भी अंदर आने वालों में शामिल हैं। ऊंधे लेटे हुए शख्स ने उठ के देखने की जरूरत नहीं समझी कि इमारत में अचानक ये कैसी आवाज़ें गूंज उठी हैं। कौन अंदर आया? दो आदमी उसका बदन दबा रहे थे, मगर उनकी बेतबाना निगाहें हर सू भटक रही थी। वो आका के सिवा कौन हो सकता था? उल्टा होने की वजह से उसका चेहरा उनके सामने नहीं था। जिस्म गुटीला और कद का दरमियाना मालूम होता था। हाथ पांव फैलाए वो बेसुध सा पड़ा था। विठल ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और काले दादा पर निगाहें जमाए हुए कहा, तू काले ही है ना? उसकी आवाज़ तड़क रही थी। काले दादा पर सख्त तारी था। उसने अपनी आंखें भींच ली और कहा, कुछ नहीं। क्या हो गया रे तुझे? विठल ने तलखी से कहा। काले दादा ने सर झुका लिया। उसका सारा जिस्म धड़क रहा था। बोलता क्यों नहीं? विठल ने ऊंची आवाज़ में कहा। जुबान भी साथ कटवा दिया क्या? काले दादा से फिर नहीं रहा क्या? इतनी देर में जाने किस तरह उसने बर्दाश्त किया था। दीवानावार चौकी से नीचे उतरा और विठल के पैर पकड़ के सर रगड़ने लगा। हमने क्या सुना है काले? विठल ने उसे उठा के खड़ा किया। काले दादा की आंखें डूबी हुई थी और लगता था कि एक इशारे पर वो बिखर जाएगा। वो विठल से निगाहें नहीं मिला रहा था। अड्डे पर आका की मौजूदगी के बावजूद उसे देख के विठल को ताज्जुब जरूर हो रहा होगा। ये सब क्या है रे? उसने काले दादा को झिंझोड़ते हुए पूछा। काले दादा एकदम दम साधे खड़ा रहा तो वो बरहमी से बोला, होश में आ जा काले और जल्दी से इस बहरूपियों को बोल के ये नाटक खत्म करे। हम इधर आ गए हैं। ये वही कुत्ते की औलाद है क्या? आका नाम इस हराम के तुहम का इधर किसी ने हमको बोला था। विठल का इतना कहना था कि दोनों आदमियों को इधर उधर धकेल के आका तड़पता हुआ उठा और विठल को मुगलजात सुनाते हुए गरजने बरसने लगा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। जकड़ा हुआ, खिंचा हुआ जिस्म, लबूतरा चेहरा, छोटी छोटी आंखें, नाक बाहर उठी हुई, अंग्रेजी बाल, चेहरा साफ और रंग गंदमी। उठ के चौकी पर पैर पटकने लगा। उसकी आवाज़ भारी थी और इमारत की खामोशी से उसमें कुछ गरज और खनक पैदा हो गई थी। उसने गुर्राते हुए लहजे में विठल से कहा कि वो किसी और के नहीं आका के अड्डे पर है। बेहतर है औकात में रहकर बात करे, वरना आका दूसरा मौका नहीं देता। काले, इस चिड़ी मार को बोल कि हम पहला मौका भी नहीं देते, पर इसे आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछ लेंगे। विठल की आवाज़ बड़ी हद तक संभली हुई थी। अड्डा हमने इसकी माँ को मुंह दिखाई में नहीं दिया था। जुबान को दाब के रख हरामजादे, आका धाड़ के बोला और चस्त लगाने के अंदाज में चौकी से उतर आया। तू आका को नहीं जानता। उसके मुंह से कफ निकलने लगा था और गुस्से में उसकी बोटी बोटी फड़क रही थी। वो विठल को बुरी तरह गालियां बक रहा था। लगता है तूने अपने बारे में कुछ इसको नहीं बोला है काले? काले दादा ने हज़ियानी अंदाज में सर को झटके दिए और होंठ काटता रह गया। बोलता तो ये है बेपटे का, कुछ सोच समझ के मुंह मारी करता। साला अपने को कहीं बंधा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इस भड़वे से क्या पूछता है? इसने सब बोला था कि तूने और तेरे शेर बब्बर 30 मार खान ने इधर शाह कबीरा को पिछाड़ दिया था और तू फिर इस काट के उल्लू को बांस पे चढ़ा गया था अड्डे का सुरमा बना के। पहले शीशे में इसको शक्ल दिखा दी होती। शक्ल तो तूने भी अपनी नहीं देखी है, पर आज तुझको जरूर दिखा देंगे। विठल बिगड़े हुए लहजे में बोला। ये काले हराम डील क्या? हम इधर पैर की जूती रख के जाते तो भी तुझको इधर का ध्यान से रुख करना चाहिए था। अड्डा काले की जागीर नहीं है जिसको तश्तरी में लौट के ये तुझको दे दे। हम इसे कोई माई का लाल इसको ले सकता है। तुझको अड्डागिरी की ऐसी खुजली हुई थी तो थोड़ा अपना इंतजार कर लेता भुतनिया के। वो जमीन पर थूक के बोला। अपन को तू कोई कांजी हाउस से रस्सी तोड़ाया लगता है साला नवाब का। आका तेरा इंतजार करता रहा। वो पुनकारते हुए कहने लगा, अड्डे का तुझको इतना ही ख्याल था तो इधर हथेली लगा के बैठा होता। इस मजनू के झटके को इधर क्यों छोड़ गया था? या तो इसको अपना कोई अता पता दे गया होता कि तेरे खोंटे ही पे जाके आका तुझको देखता। तेरे सींग कितने निकले हुए हैं आगे को। अड्डा आका ने अपने बल पे लिया है। इस तेरे कलवा मस्ताने से अपना आप ही नहीं संभल रहा था। अड्डा क्या संभालता ससुरा? इसे पूछ। अब उन्हें आके पूछा था किधर अब रुस्तम का सगा रहता है। ये सरदार आए बाएं करने लगा। और तू अड्डे पर बैठ गया? विठल ने तंज से कहा। बस इतना ही ठीक जाना तूने छिनाल के जने। अड्डा आका ने अपने बल पे लिया है और बल पे ही इधर बैठा है। वो बिन्ना के बोला। अभी तुझको सीधी तरह दिखाई नहीं देता तो अपन को बोल। अपन अभी तुझको आगा पीछा सारा दिखा देंगे। आका शाह कबीरा नहीं है जिसने इधर मुंह काला करा लिया था। साला बीच बाजार में खुलवा बैठा। अपन को अब तक यकीन नहीं है, जरूर इधर किसी सुअर के बच्चे ने हरामीपना किया होगा। दारू अपन भी खूब पीता है, पर अपन शाह कबीरा नहीं है। कांते का खून सुलग रहा था कि वो बढ़ के आका की जुबान क्यों नहीं खींच लेता। उसे हैरत थी कि विठल आखिर इस किस्म की बातें क्यों कर रहा है। आका की आवाज़ बिगड़ती भड़कती जा रही थी।
اس کا سارا جسم پارے کی ماں نے تلملا رہا تھا اور وٹھل کو بھی جانے کیا ہو گیا تھا۔ آج تک کانتے نے اسے اتنی دیر کسی سے ایسی باتیں سنتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران عمارت میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ سب دم سادے کھڑے تھے، صرف آقا کی آواز تھمک رہی تھی یا وٹھل کی۔ تو ٹھیک ہی بولتا ہے، وٹھل نے تمتماتی آواز میں کہا۔ شاہ کبیرہ تجھ سا نہیں تھا، اپنے کو تیرا ناڑا اس سے بھی کچا لگتا ہے۔ کبیرے نے کچھ دیر بھی لگائی تھی، تجھ کو تو اتنا وقت بھی نہیں ملنے کا رے۔ آقا ایک دم اکھڑ گیا اور دانت پیس کے بولا، تیری موت تجھ کو ادھر کھینچ لائی ہے۔ اس کا گلا شدت غضب سے پھٹنے لگا تھا، وہ مسلسل گالیاں بکے جا رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے چاقو نکال لیا اور سانڈ کی طرح سر نیچے کر کے اچھلنے گھومنے لگا۔ وٹھل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تو بل دکھائے بغیر نہیں مانے گا، پر کچھ ہوگا تجھے تو دکھائے گا۔ اپنا خیال تھا اتنی دیر میں ہوا کا کوئی جھونکا چل کے تیرے سر سے پڑی دھول ہٹا دے گا، پر تیرے دن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہم، وٹھل کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ آقا اچانک چاقو تول کے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھ گیا۔ وٹھل کی آنکھیں کھلی تھی۔ آقا اس کے بہت قریب آ گیا تھا، مگر وٹھل بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ آقا کی وحشت دوچند ہو گئی۔ اپنے بڑھتے ہوئے قدم کھینچنے کے لیے اسے خود پر بہت جبر کرنا پڑا ہوگا، مگر وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور ڈکراتی آواز میں بولا، زیادہ ٹرٹر مت کر کتے کے پلے، چاقو نکال لے۔ تیرے پاس تو ہے رے، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ کانتے نے وٹھل کے لہجے کی سردی اپنے رگو پے میں محسوس کی۔ آقا اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر چاقو تولے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے آپے میں بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا، کسی بھی پل وہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہو سکتے تھے۔ اس اثنا میں کانتے اپنی دانست میں آقا کو اچھی طرح پرکھ چکا تھا۔ جسم کے نپے تلے ہونے کے علاوہ اس کے ہاتھ پیروں میں غیر معمولی چمک تھی۔ کانتے کو اس وقت وہاں اڈے کا کوئی اور آدمی اس کا ہم پلہ نظر نہیں آیا تھا۔ کالے دادا کا جسم پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اڈا سپرد کرتے وقت وٹھل نے اس میں کوئی بات ضرور دیکھی ہوگی۔ کالے دادا اڈے کا مالک ہونے کے بعد وہ بات برقرار نہیں رکھ سکا، کچھ مستا گیا۔ آقا کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کالے دادا کو اڈے سے زیادہ کسی اور بات سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ آقا کے آنے کے سبب اس نے کوئی مزاحمت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اڈا آقا کے حوالے کر دیا۔ اڈے پر آقا کے ساتھ اس کی موجودگی کا بھی یہی سبب معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے آقا ہی نے اسے روک لیا ہو۔ نئے اڈے پر اسے اعتماد کے کسی آدمی کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ آقا حیدرآباد کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی زبان، طور طریق اور شکل و صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہی کی طرح کسی دوسری جگہ سے آیا ہے اور اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ خوش فہمی ایسی بے وجہ بھی نہیں ہوگی۔ اڈے پر اس کے آنے کے بعد شاید کوئی شخص اڈے کا دعویٰ کرنے نہیں آیا تھا۔ اڈے کے آدمیوں کے سامنے اس نے اڈے پر ضرور اپنی موجودگی کا کوئی ایسا ثبوت پیش کیا ہوگا جبھی سب کے چہروں پر اس کے نام سے ہیبت چھا جاتی تھی۔ عام طور پر کسی شہر میں سب سے بڑا اڈا بازار ہی کا ہوتا ہے، اور اس نسبت سے اس اڈے سے متعلق آدمی بھی دوسرے اڈے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آقا اپنی کسی خوبی کے بغیر ان لوگوں میں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا تھا، مگر کانتے کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ ایسے بہت سے آدمیوں سے وٹھل کا اور اس کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ کانتے کے تذبذب اور اضطراب کا سبب یہ نہیں تھا کہ آقا نامی ایک شخص اس اڈے پر موجود ہے جس پر وٹھل کبھی اپنا آدمی چھوڑ کے گیا تھا۔ ان کا مقصد اس آدمی کو ہٹا دینا، اڈا دوبارہ حاصل کرنا اور اس طرح دل کو تسلی دینا نہیں تھا۔ کانتے کے انتشار کی وجہ اس کی اپنی بے یقینی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ تھانے سے نکل کے وٹھل صحیح جگہ ہی آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس تگ و دو کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو اور ان کے اندازے کی کوئی غلطی مجھے اور پیرو کو ان سے اور دور نہ کر دے۔ کانتے جانتا تھا کہ اب اس کے سارے وسوسے بعد از وقت ہیں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو ٹوکتا، سمجھاتا اور اپنی نگاہیں ایک طرف سمیٹنے اور جو موجود ہے اسی کی طرف مرکوز رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر کبھی میں اس کے سامنے آ جاتا تھا، کبھی پیرو، کبھی ابا جان۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی اس کے سینے میں کھب گئی تھی اور وٹھل نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر کانتے کو معلوم اس کے اندر کیسا سمندر امڑ رہا ہے۔ ادھر اسے وٹھل کے پیر کی فکر تھی۔ بڑی مشکل سے زخم سوکھنا شروع ہوا تھا کہ 2 دن کے مسلسل سفر سے اس پر اور زور پڑ گیا۔ آقا چاقو تول کے وٹھل کے پاس آ کے پلٹ گیا تھا۔ کانتے نے جھجکتے وٹھل سے کہا تھا، استاد میں دیکھتا ہوں اس حرامی موت کو۔ وٹھل نے اسے جھڑک دیا اور اپنے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے آقا کی طرف بازو پھیلا دیے، مگر آقا چاقو نکالنے کے لیے چیخنے لگا۔ ہم نے کیا بولا؟ تخنیہ کے تیرے پاس کافی نہیں ہے؟ اس نے ترشی سے کہا۔ یہ سن کے آقا نے اپنا چاقو بھی فرش پر پھینک دیا۔ اس اثنا میں وٹھل نے چاقو نکال لیا۔ آقا نے چاقو خود اٹھانے کی بجائے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے فرش سے چاقو اٹھا کے اس کی جانب اچھال دیا۔ آقا نے مشاقی سے چاقو اچک لیا اور پوری طاقت سے کسی فقیر کا نام لے کے نعرہ لگایا۔ اس کی آواز سے عمارت گونج اٹھی۔ وٹھل نے پھر اس سے کچھ نہیں کہا۔ سب دم بخود پیچھے ہٹ گئے۔ کانتے بھی پیچھے چلا آیا۔ زورا اور جمرو وغیرہ
اس سے کچھ فاصلے پر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنے کے سوا کوئی بات نہیں کی۔ وٹھل کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کے آقا کے رگو روپے میں جیسے بجلی بھر گئی۔ سکہ اچھالنے کے انداز میں اس نے 2-4 مرتبہ چاقو اوپر اچھالا اور کئی مرتبہ آنن فانن اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں منتقل کیا، ایسی تیزی سے کہ نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ گرفت میں خاصی لچک تھی اور ہاتھ چاقو سے خوب شناسا معلوم ہوتے تھے۔ وٹھل بھی یہی کہتا تھا کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے بندھے ہونے چاہیے، جبھی چاقو روانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ چاقو اٹھانے والے کا ہاتھ دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ کانتے کے مطابق آقا کے ہاتھ ایک دوسرے کا اشارہ سمجھتے تھے۔ چاقو چلاتے چلاتے ان کی اپنی آنکھیں ہو گئی تھیں۔ وٹھل نے آقا کی طرح چاقو نہیں بدلا اور نگاہوں میں اسے تولتا ہوا آگے بڑھا۔ آقا پر جنون سا طاری تھا۔ وٹھل کی 2-1 بھبکیوں نے مہمیز کا کام کیا۔ جواب میں وہ اٹکنے کی بجائے وحشیانہ پن سے سیدھا وٹھل کی طرف چھپٹا۔ اس کی چھپٹ میں ایسی لپک جھپک تھی کہ وٹھل کو اچھل کے پیچھے ہٹنا اور ایک طرف ہو جانا پڑا، مگر آقا پل بھر میں رخ بدل کے پھر اسی طرف سامنے سے چاقو بھونکنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ دوسری بار بھی وٹھل کو پہلے کی طرح پہلو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن اسے دیر ہو گئی۔ آقا اس کے قریب پہنچ گیا اور کانتے نے دیکھا کہ پیچھے ہٹنے یا اسے روکنے کی بجائے آقا کی تیزی سے وٹھل کچھ ہکا بکا نظر آیا۔ کانتے کے بقول اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ جب یکبارگی اس نے وٹھل کے ہاتھ سے چاقو چھوٹتے اور گھبراہٹ میں ڈگمگاتے اور ایک جانب گرتے دیکھا۔ پہلے چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ فرش پر چاقو گرنے کی آواز کانتے کے کانوں میں دھماکے کی طرح گونجی۔ رکیے رکیے، کیا آپ نے صدی کی لائبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ تو جلدی سے کر لیجئے۔ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر دلچسپ کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنے زور میں آقا چند قدم آگے چلا گیا تھا۔ یک بے یک وہ پلٹا۔ وٹھل اسی لمحے گرا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ کے بال اٹھنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ آقا پھر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کانتے کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں۔ اس نے آقا کو وٹھل پر جھکتے اور چاقو والا ہاتھ دراز کرتے اور ساتھ ہی وٹھل کا بایاں ہاتھ بلند ہوتے دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وٹھل اس صورتحال سے اوسان کھو بیٹھا ہے اور اس کا اٹھا ہوا ہاتھ آقا کو روکنے کے لیے ملتجی ہے، مگر کانتے کو پلک چھپکنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ جیسے ہی آقا نے وٹھل کی جانب جھکتے ہوئے چاقو والا ہاتھ دراز کیا، آدھے گرے اور آدھے اٹھے ہوئے وٹھل کے جسم میں یکایک کوئی لہر سی امڑی۔ پھر سب کچھ کانتے کی آنکھوں کی حیرگی میں منتشر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چندیاہٹ دور ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وٹھل کا اٹھا ہوا وہی ملتجی سا ہاتھ آقا کا پنجہ گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ پنجہ پکڑتے ہی وٹھل نے کسی تاخیر کے بغیر آقا کا ہاتھ پیچھے کر کے اور ڈھیل دے کر کچھ اس زور سے جھٹک کے کھینچا کہ آقا کے پاؤں زمین پر جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ چاقو چھوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ فرش پر گرا اور اس سے پہلے کہ دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، وٹھل نے جھپٹ کر اپنا پیر اس کی تھوڑی کا نشانہ لے کر مارا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اپنا چاقو سے زیادہ نزدیک تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ اسے فرش سے اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ ذہن میں چاروں طرف کھڑے لوگ دم بخود اس وقت اپنی سسکاریاں نہ رک سکے جب وٹھل نے دوبارہ کھڑے ہو کر اپنا چاقو فرش سے اٹھایا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا۔ کسی کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ اتنی جلد گزر سکتا ہے۔ کانتے کی طرح اوروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ وٹھل کے چاقو چھوٹنے اور فرش پر گرنے کا عمل ارادی تھا۔ سب نے وٹھل کے پیر پر پٹی بندی دیکھی تھی، چنانچہ وہ یہی نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ اس کا پیر آقا کی تیزی کی ہڑبڑاہٹ میں رپٹ گیا ہے۔ ممکن ہے وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہوں، لیکن کانتے کے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ وٹھل کا چاقو اس کی انگلیوں سے یوں چھوٹ سکتا ہے۔ وٹھل کی انگلیوں میں آ کے چاقو کا اپنا کوئی زور نہیں رہتا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ پہلے چاقو گرا تھا، وٹھل کے پیر بعد میں ڈگمگائے تھے، سب کچھ کسی ایک پل میں بکھرا ہوا تھا۔ ایک پل میں کانتے کیا کیا دیکھتا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس کے حواس یکجا ہو رہے تھے، گزرا ہوا سب کچھ ترتیب سے اس کے ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا، سب کچھ نپا تلا تھا۔ وٹھل کے اچانک گرنے پر وحشت زدہ آقا موقع غنیمت جانتا اور اس پر چھپٹنا لازم تھا، نیز دوسرے ہی لمحے فیصلے کی قوت کھو دینا بھی لازم تھا، کیونکہ اس کے مقابل کا چاقو اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ یہ جان کے شاید وہ پیچھے ہٹ جاتا اور اڈے کے کسی معقول دادا کی طرح وٹھل کو سنبھلنے کا ایک موقع دیتا۔ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اس فراغ دلی کا اظہار خود بخود ہو جاتا ہے۔ آقا ضرور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن وٹھل کے بلند کیے ہوئے ہاتھ سے ایک قسم کی مزاحمت کا تاثر ملتا تھا۔ مزاحمت کرتے ہوئے مقابل کے سامنے رکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آقا پھر بھی رک جاتا، مگر اسے کچھ وقت نہیں ملا۔ وہ اتنا مشتعل تھا کہ اپنے آپ پر قابو پانے، اپنی نگاہیں کھینچنے کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ دوسرے وٹھل نے اپنا بلند کیا ہوا ہاتھ اچانک سمیٹ لیا تھا۔ اس سے مراد یہی تھی کہ آقا کو اضطراری طور پر اپنا ہاتھ اور دراز کرنا پڑے۔ آقا نے یہی کیا۔
اسے خیال نہیں رہا کہ وٹھل کا پنجہ آقا کے مزید جھکنے اور اس کا ہاتھ اور قریب آ جانے کا منتظر ہے۔ کانتے نے بتایا، مگر ادھر وٹھل کھڑا رہا اور ادھر چند لمحوں کے تذبذب کے بعد فرش پر لوٹتا ہوا آقا کچھ دور جا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وٹھل نے اس فرصت میں 2 قدم گھوم کے آقا کا چاقو بھی فرش سے اٹھا لیا تھا، لیکن چاقو کے بغیر آقا پھر دیوانوں کی طرح بازو پھیلائے تلا کھڑا تھا، بس کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کی انگارہ آنکھوں میں غضب کے ساتھ حیرانی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وٹھل نے اس کا چاقو اس کی طرف اچھال دیا۔ آقا نے چاقو اچکنے میں تساہل نہیں کیا۔ اس کے جسم کے ہیجان سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اتفاق پر محمول کیا ہے۔ دوبارہ اس میں پہلے سے زیادہ آگ بھری ہوئی تھی۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ پہلے کی طرح آندھی کے مانند وٹھل کی جانب امڑا۔ وٹھل طرح دے کے اور گھوم کے دوسری جانب ہو گیا۔ آقا نے فوراً اپنا چاقو دوسرے ہاتھ میں جدھر وٹھل کا رخ ہو گیا تھا منتقل کر لیا، اور جیسے جیسے وٹھل اس سے پہلو بچاتا رہا، چاقو اس کے رخ پر رکھنے کے لیے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھرتی سے تبدیل کرتا رہا۔ ایک لمحے اس کا چاقو اس ہاتھ میں ہوتا، دوسرے لمحے اس ہاتھ میں۔ یہ اپنی مہارت کی نمائش کا وقت نہیں تھا۔ اس کی منشا یہی ہو سکتی تھی کہ شاید وٹھل کسی ایک جگہ گڑبڑا جانے کی کوئی چوک کر بیٹھے۔ وٹھل نے اس کے اور اپنے درمیان گھومتے رہنے کے باوجود ایک فاصلہ برقرار رکھا تھا، اور کانتے کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جلد جلد رخ بدل کے آقا کو بار بار چاقو بدلنے پر دانستہ اکسا رہا ہے۔ آقا کچھ اپنی مشاقی کے زوم میں آ گیا تھا۔ پھر صحن میں یہاں سے وہاں، اس جگہ سے اس جگہ تھرکتے پنتیرے بدلتے ہوئے وٹھل ایک جگہ یکایک رک گیا۔ آقا نے اپنی روش کے مطابق اسی کے رخ چاقو بدلنے کے لیے اپنے دوسرے ہاتھ کی طرف اسے اچھالا، لیکن ابھی اس نے چاقو پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وٹھل نے اچھل کے اس کے چاقو والے ہاتھ پر چھپٹا مارا۔ وٹھل کا پنجہ مڑنے کی مدت میں آقا چاقو اچھال چکا تھا۔ اس کی روانی اور چابک دستی دیکھتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ میں چاقو آ جانا چاہیے تھا، مگر درمیان میں یہ ناگہاں رکھنا پڑ جانے سے آقا کے دونوں ہاتھوں میں توازن قائم نہیں رہ سکا۔ چاقو پھینکنے والا ہاتھ درم ہو جانے اور کھنچ جانے پر چاقو تھامنے والا ہاتھ لازماً متاثر ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بندھے نہ رہ سکے اور چاقو چھناکے کے ساتھ فرش پر گر پڑا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ بعض کوئی جھماکا سا ہوا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں پر سکتہ سا طاری تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ استاد کو یوں بار بار رخ بدلتے دیکھ کے پہلے ہی کھڑک گیا تھا کہ استاد کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ وہ جستجو میں تھا کہ آخر وہ کون سی بات ہو سکتی ہے کہ محض ایک ثانیے میں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ ساری بات وقت کے تعین کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وٹھل اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھائے جب آقا چاقو اچھالنے والا ہو۔ اس سے پہلے وٹھل نے خود کو یہ یقین دلایا ہوگا کہ اس بار بھی اس کے پنتیرا بدلنے پر آقا ایک سے دوسرے ہاتھ میں چاقو بدلنے کا عمل جاری رکھے گا۔ وہ سیمابی حالت میں تھا، اور وٹھل کے لیے یہ تعین کرنا ایسا دشوار نہیں تھا۔ وہ اس کے اس ہاتھ پر بھی پنجہ مار سکتا تھا جس میں چاقو آنے والا تھا، لیکن محفوظ طریقہ یہی تھا کہ چاقو چھوڑنے والے ہاتھ کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ چاقو چھوڑ دینے کے بعد اس کی تندہی اور مستعدی میں یقیناً فرق آ جاتا ہے۔ وہ ایک طرح سے بری الزما ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا چاقو پکڑنے والا ہاتھ زیادہ فعال اور متحرک ہو جاتا ہے۔ ذرا بھی دیر ہو جاتی تو چاقو آقا کے دوسرے ہاتھ میں ہوتا اور صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ وٹھل کو پھر اپنی مدافعت کی کوئی اور تدبیر سوچنی پڑتی جو ضرور اس کے ذہن میں ہوگی۔ وٹھل کے ہاتھ میں اپنا چاقو تھا، اور وہ آقا کے جسم کے کسی بھی حصے میں اسے اتار سکتا تھا۔ چاقو گرنے پر آقا نے بدحواسی میں ایک اور غلطی کی۔ اس نے چاقو زمین سے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا۔ وٹھل نے اسے اس کی مہلت نہیں دی اور اس کے کولہے کے قریب گھٹنا مارا۔ آقا لڑکتے لڑکتے سنبھل گیا تھا، لیکن وٹھل نے اس جانب اپنا چاقو والا ہاتھ لہرا کر اسے متذبذب کیا تو دوسری طرف اپنے حالی ہاتھ سے اس کی گردن پر ضرب رسید کی، اور کوئی وقفہ دیے بغیر بدرپے کئی ضربیں لگا کے آقا کو پیروں پر نہیں کھڑے ہونے دیا۔ مگر وٹھل کے ہاتھ روکنے کی دیر تھی۔ آقا تیزی سے فرش پر کروٹیں بدلتا ہوا دور ہو گیا۔ اس کا چاقو وٹھل کے پیروں کے پاس پڑا تھا۔ اسے دوبارہ اپنی تحویل میں لیتے ہوئے وٹھل کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کسی کو توقع نہیں ہوگی کہ آقا دور جا کے پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ وٹھل ہاتھ نہ روکتا تو اسے یہ موقع کبھی نہ ملتا، لیکن وٹھل نے جیسے سے خود یہ موقع فراہم کیا تھا، اور سبھی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ جب وٹھل نے آقا چاقو اس کے کھڑے ہو جانے پر دوبارہ اس کی طرف اچھال دیا، اس بار آقا کی گرفت میں بے شک وہ پھرتی نہیں تھی، لیکن چاقو ہاتھ میں آنے کے بعد وہ بالکل جنونی ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا، پھر سامنے کی طرف سے جست لگاتا وٹھل پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ اس کی رفتار میں بجلی کی سی لپک تھی۔
وٹھل کے لیے بھی شاید اس کی یہ تیزی حیران کن ہو۔ کسی کے یوں منہ اٹھائے آنے کی صورت میں مقابل کو فوراً کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا سے تذبذب سے درمیانی فاصلہ اور تنگ ہو جاتا ہے۔ سیدھے عموماً اسی وقت آیا جاتا ہے جب پیچھے ہٹنے کے لیے مقابل کے پاس جگہ تنگ ہو، اور وہی شخص سیدھا آتا ہے جسے اپنی رفتار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ وقت پر اسے قابو میں کر لینے کا اعتماد بھی ہو، چونکہ مقابل کے پاس پہنچ کے اسے بہرحال اپنی رفتار توڑنی پڑتی ہے۔ مقابل کسی بھی حالت میں کسی کو اپنی جانب اس طرح بڑھتا دیکھ کے ساکت کھڑا نہیں رہ سکتا، فاصلہ پنتیرا بدلنے یا ایک طرف ہو جانے کی اجازت نہ دیتا، تو عام طور پر چاقو سیدھ میں کر دیا جاتا ہے، حملہ آور پھر خود ہی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ ہرچند کے وٹھل کے پاس وقت تھا اور وہ آقا کی سیدھ سے ہٹ کے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ جس وقت آقا صحن کے دوسرے سرے سے چلا تھا اس کے اور وٹھل کے درمیان فاصلہ کم نہیں تھا، تقریباً پورے صحن کا فاصلہ تھا، مگر وٹھل نے نہ تو اپنا رخ بدلنے کی کوشش کی، نہ اپنا چاقو آقا کی سمت باندھ کے رکھا۔ اس کے برعکس وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح اس کے پیچھے رخ بدلنے کی گنجائش اور کم ہو گئی۔ اس کا یہ اقدام آقا کے جنون کے لیے نہایت حوصلہ خیز ثابت ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی مقابل اسے اپنے لیے خوش آئند علامت تصور کرتا۔ وٹھل کا مقصد بھی اپنے مقابل کے عزم کو اور تقویت دینا ہی تھا، اسے آقا کو ایک خاص دوری تک اسی تیزی سے آنے دینا تھا۔ آقا جب صحن کے درمیان تک آ گیا، یکایک وٹھل نے آقا کی سمت اسی کی سیدھ میں بے تحاشا جست لگائی۔ وٹھل کے بڑھتے وقت آقا درمیان میں تھا، یہ دیکھ کے وہ خود کو یکلخت نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ روکتے روکتے بھی چند قدم اسے اپنی جھونک میں آگے بڑھ جانا تھا، اور اس صورت میں وٹھل سے اس کا ٹکرا جانا لازم تھا۔ اس کے لیے یہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ اب جو بھی نتیجہ ہو وہ وٹھل سے پنجہ ازما ہو جائے اور اپنی رفتار قابو میں کرنے کی کوئی لرزش نہ کرے۔ اس موقع پر رخ بدلنے کی کوشش بہت مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ وٹھل نے اسے پس و پیش کی مہلت نہیں دی تھی۔ کانتے کی طرح سبھی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے دونوں کے متصادم ہو جانے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا تھا، اور تصادم کے نتیجے میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہ امکان دور دور تک کسی کے تصور میں نہ ہوگا کہ وٹھل اس تیز رفتاری سے آنے کے باوجود ایک دم بیٹھ جائے گا۔ بس ایک آن کی کسر رہ گئی تھی۔ وٹھل اچانک بیٹھ گیا۔ آقا واقعی اس کے جسم سے ٹکرایا تھا، مگر کچھ مختلف طور سے۔ وٹھل نے بیٹھتے بیٹھتے اپنا چاقو چھوڑ دیا تھا اور وہ دونوں ہاتھ تیار رکھے تھے۔ اس کے بڑھنے سے پیچھے جگہ ویسی کشادہ ہو گئی تھی۔ آقا اس کے سر سے گزر کے دوسری جانب کمر کے بل گرا۔ وٹھل نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے انہیں فرش سے اکھاڑ کے اپنے پیچھے پھینک دیا تھا۔ یوں خود اس کے لیے آگے راستہ بن گیا تھا۔ وہ جھکتا ہوا اٹھا اور کچھ دور جا کے پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا کا سر فرش سے ٹکرایا تھا اور بھی کئی جگہ چوٹ آئی ہوگی۔ چند لمحوں تک سکوت چھایا رہا، مگر دیکھتے دیکھتے وہ سر جھٹکتا پھڑپھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بے محابہ سامنے کی طرف دوڑا۔ سامنے اڈے کے آدمی کھڑے تھے۔ عجب نہ تھا کہ ان میں سے کسی کے سینے میں چاقو اتار دیتا۔ کچھ لوگوں کو یہی خوف محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران آقا کو بھی کچھ ہوش آ گیا تھا۔ اس نے مڑ کے وٹھل کو دیکھا اور چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جتنی دیر میں وہ اٹھ کے دوبارہ سامنے آیا، وٹھل اس کے قریب پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ شاید اب آقا اپنا چاقو پھینک دے گا۔ اسے پھینک ہی دینا چاہیے تھا۔ پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا اور دائیں کنپٹی سے خون چھلک رہا تھا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، مگر وہ کسی اور مٹی کا بنا ہوا تھا۔ پہلے کی طرح چنگاڑتا وہ پھر وٹھل کی جانب بڑھا۔ اس بار اس کا چاقو اس کے ہاتھ ہی میں رہا۔ لگتا تھا اس نے ساری توجہ چاقو گرفت میں رکھنے پر دی ہے۔ وہ دائیں بائیں اوپر نیچے تلوار کے مانند چاقو چلا رہا تھا، جیسے ہواؤں کو کاٹ رہا ہو۔ وٹھل اس کے آڑے نہیں آیا، بچتا ہی رہا۔ اب کچھ کانتے کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وٹھل کا اجتناب اور تاخیر کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ آقا کی بچی کچی چنگاریاں بھی ٹھٹھرا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ کی ناکامی سے آقا کے ہاتھ پیر بہکنے لگے تھے۔ کانتے کو وٹھل کی دیر طلبی سے الجھن ہو رہی تھی۔ جتنی دیر تک آقا سامنے تھا، وٹھل کے پیر پر دباؤ پڑتا جا رہا تھا، لیکن وٹھل کو اپنے پیر کا خیال یقیناً کانتے سے زیادہ ہوگا۔ وٹھل کے سامنے صرف آقا نہیں تھا، اڈے کے آدمی بھی تھے، جن سے جلد ہی کسی وقت اس کا واسطہ پڑنے والا تھا۔ وٹھل نے تھانے میں کانتے سے زیادہ نہیں سنا تھا۔ یہاں حیدرآباد میں اپنے پیچھے گزرنے والے صبح و شام سے وہ بھی اتنا ہی لا علم تھا جتنا کانتے۔ وہ اڈے پر خاموشی سے بھی آ سکتا تھا، لیکن گلی کے لوگوں کو ساتھ لے چلنے اور اڈے پہ آ کے ان کی نفری بڑھ جانے کا انتظار کرنے سے اس کی مراد اڈے کے آدمیوں کو ان کے موجودہ دادا کا رتبہ بتانا
اور زیادہ آدمیوں کو گواہ بنانا ہی نہیں تھا بلکہ آقا کو اس کی حیثیت کا احساس دلانا بھی مقصود تھا۔ اڈے کے آدمیوں کی موجودگی میں استاد دادا ہی کی طرح اپنے مقابل کو برتتا ہے، اور اگر آقا کی حزمیت سے اڈے کے آدمی کوئی لذت محسوس کر رہے تھے تو انہیں یہ سامان دیر تک مہیا کرتے رہنا چاہیے تھا، اور جن کی تحویل میں اور پیرو تھے، وٹھل کو ان لوگوں تک بھی کچھ منتقل کرنا تھا کہ یہ سب کچھ کسی حادثے، آقا کی کسی چوک یا اتفاق پر مبنی نہیں ہے۔ شاہ کبیرے کے واقعے سے ان پر کوئی تاثر قائم تھا تو ان حالات میں وٹھل کو وہ تاثر سوا ہی کرنا تھا۔ آقا کی کنپٹی سے بہتا ہوا خون اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اسے اندھا دھند ہاتھ چلاتے اور وٹھل کو اپنا جسم اس کی پہنچ سے دور رکھتے صحن میں ادھر سے ادھر گھومتے اچھلتے دیر ہو گئی، تو اس نے پہلی مرتبہ رک کے سامنے سے آقا کی کلائی پر ہاتھ ڈالا اور نیچے کی جانب زور سے جھٹکا دیا۔ آقا کی کربناک چیخ عمارت کے باہر تک گونجی ہوگی۔ چاقو تو اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہی تھا، وہ خود بھی اپنے بس میں نہیں رہا اور لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ وہ وحشت میں بار بار اپنا ہاتھ جھٹکتا تھا اور اس کی کراہیں عمارت کے در و بام میں سسک رہی تھیں۔ کانتے نے پہلی بار وٹھل کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ اس کا چہرہ بھی سلگ رہا تھا، تاہم وہ چند لمحوں منجمد کھڑا آقا کو گھورتا رہا۔ آقا کے پنجے کی ہڈی یہاں تو ٹوٹ گئی تھی یا اپنی جگہ نہیں رہی تھی، جبھی وہ اپنی کراہیں روکنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خود نہیں اٹھا۔ وٹھل نے اسے گدی سے پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کے شانے پر ترچھا ہاتھ مارا۔ آقا تڑپتا ہوا گر گیا تھا۔ وٹھل نے اسے پھر اٹھا لیا، اس کے پیٹ میں گھٹنے سے ضرب لگائی۔ وہ دوہرا ہو کے فرش پر تڑپنے لگا۔ وٹھل نے آگے بڑھ کے اس کے بال پکڑ لیے اور سر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، شاہ کبیرے کے وقت تو ادھر نہیں تھا نا؟ آقا کو جواب کا یارہ نہیں تھا۔ وٹھل نے انتظار بھی نہیں کیا، چاقو ڈال کے اس کا گریبان چاک کر دیا۔ لگتا ہے اس وقت جو ادھورا رہ گیا تھا وہ تیرے سے پورا کرنے کو لکھا تھا۔ آقا کی پیشانی خون سے لال ہو گئی، خون اتر کے اس کی بھویں اور آنکھوں میں بھی بھر گیا۔ اس کے ایک ہاتھ کو پہلے ہی قرار نہیں تھا، دوسرے سے وہ پیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ تکلیف کی شدت ہی ہوگی کہ اس کی آواز گھٹ کے رہ گئی، لیکن اس نے سن لیا ہوگا کہ وٹھل نے کیا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہی شاید اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، چنانچہ اس کا پھڑپڑاتا جسم سمٹنے اور اکڑنے لگا۔ وہ کنجر کا جنا شاہ کبیرہ وقت پر اینڈ کیا تھا۔ سالے کو لجا آ گئی تھی، پر تیری کھال اس سے موٹی ہے، اچھل کود بھی تجھ کو اس سے اچھی آتی ہے۔ ذرا اتار کے نرت جمائے گا تو یہ تیری ماں کے یار کچھ دیر تک یاد رکھیں گے کہ آیا تھا ایک دادا، انہوں نے تیرا یہ بہروپ دیکھا ہے، اب ذرا اصلی روپ میں تو ان کو ٹھمکا لگا کے بتا۔ وٹھل کی سرد آواز اور اس کے جلتے ہوئے لہجے سے کانتے کو خدشہ ہو چلا تھا کہ کہیں اس کے دماغ میں آقا کو برہنہ کرنے کا سودا تو نہیں سما گیا ہے۔ پھٹے ہوئے گریبان سے آقا کا سینہ جھلک رہا تھا۔ یہ چند ہی لمحوں کی بات تھی کہ وٹھل اس کے لباس میں دوبارہ چاقو ڈال کے کھینچتا چلا جائے، مگر وٹھل نے چاقو پیچھے اچھال دیا۔ اس نے فاصلے کا خیال کر کے چاقو پیچھے اچھالا تھا، چاقو کانتے ہی کے پاس آ سکتا تھا۔ کانتے نے اسے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آقا کے سر کو کئی جھٹکے دے کے وٹھل نے اس کے بال چھوڑ دیے اور آہستہ سے آ کے چوکی کے سرے پر پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک اڈے پر موت طاری رہی، پھر ان کے بتوں میں اس وقت حرکت سی نظر آئی جب وٹھل نے کالے دادا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کالے دادا بری طرح سٹ پٹا گیا، بہکتے لپکتے پیروں سے اس کے پاس پہنچا اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ وٹھل نے بدبداتے ہوئے اسے کوئی ہدایت کی، کالے دادا کے سوا کوئی کچھ نہ سن سکا۔ اسی لمحے اڈے کے تمام آدمی اپنی جگہوں سے امڑ کے وٹھل کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کے قدموں میں چاقو ڈالنے چاہے، مگر وٹھل نے انہیں منع کر دیا۔ ابھی اپنا اور اس کا تھوڑا حساب باقی ہے، چکتا کر کے ہی تم سے بات کریں گے، اس نے کھنکھناتی آواز میں کہا۔ ابھی کالے ہی ادھر سب دیکھے گا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ کالے دادا اور اڈے کے دوسرے آدمی آقا کو اٹھا کے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وٹھل بھی منہ پر چھپکا مار کے وہیں چلا گیا۔ کانتے سے اس نے ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہرا رہا۔ وٹھل کے اندر جانے پر کالے دادا اور اس کے ساتھی فوراً واپس آ گئے۔ صرف وٹھل اور آقا کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ بند دروازے سے صرف ایک مرتبہ آقا کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کانتے پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ وہ وٹھل کو باہر واپس آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہیں تھی جو کانتے کی مضطرب نگاہوں کے لیے کسی سکون کا سبب بنتی۔ باہر آ کے وٹھل نے کالے دادا سے وقت پوچھا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ اس نے کالے دادا کو ہدایت کی کہ اس کی واپسی تک تمام لوگ اڈے پر موجود رہیں، اور پھر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے ایک آدمی کی جانب انگلی اٹھائی۔ وہ چھریرے جسم کا نوجوان تھا، اس کا نام مولا تھا۔ مولا سر تپا لرزنے لگا اور وٹھل کے پیر پکڑ کے فرش پر بیٹھ گیا۔
زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو وہیں رہ گئے۔ زورا بمبئی میں جھینگا استاد کے بے دخل ہو جانے کے بعد اڈا دیکھتا رہا تھا اور لوگوں کو اچھی طرح قابو میں رکھ سکتا تھا۔ وٹھل نے اسے یہی کہا ہوگا کہ لہٰذا وہ فوراً چوکی پر جا کے بیٹھ گیا۔ اندر کمرے سے آ کے وٹھل نے 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے ہوں گے کہ کانتے اور مولا کو ساتھ لے کر عمارت سے چلا آیا۔ وہ چوک کے عام راستے کی بجائے گلیوں میں گھومتے ہوئے جلد ہی سڑک پر آ گئے۔ مولا نے بھاگم بھاگ آگے جا کے ایک رکشے والے سے بات کی اور تینوں ایک ہی رکشہ میں بیٹھ گئے۔ وہ ٹھسے ہوئے بیٹھے تھے۔ رکشہ چلانے والا بھی ان کے وزن سے ہانپ رہا تھا۔ چار مینار کے قریب انہیں جھٹکا سواری بھی نظر آئی، تانگا بھی۔ تانگے کا گھوڑا نسبتاً تگڑا تھا، اس لیے وہ رکشے سے اتر کر تانگے میں سوار ہو گئے۔ تانگے والے نے تو تکار کی مگر مولا کا چاقو دیکھ کے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وٹھل نے بیٹھتے ہی 5 روپے کا نوٹ اس کے حوالے کر دیا، پھر تو اس کی رفتار ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ راستہ بھی صاف تھا، اکا دکا سواریاں چل رہی تھیں۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ اپنی منزل کے سامنے تھے۔ اس وقت 11:15 بجے ہوں گے۔ کانتے کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں آئے ہیں۔ راستے میں مولا کی وجہ سے اس نے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ویسے بھی وہ شاید خاموشی رہتا کیونکہ وٹھل کی مرضی کے بغیر اسے کچھ جاننا ممکن نہیں تھا۔ کانتے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ تانگا جس جگہ جا کے ٹھہرا وہ کسی حویلی کا دروازہ ہی ہو سکتا تھا۔ حویلی کا دروازہ؟ تم؟ میں نے جھرجھراتی آواز میں اس سے پوچھا۔ اتنی دیر تک میں اپنے آپ کو جکڑے بیٹھا رہا تھا کہ میری مداخلت سے کانتے کے تسلسل میں کوئی لکنت نہ آ جائے، مگر کانتے کی زبان پر حویلی پہنچنے کا ذکر میرے کانوں کے لیے عجوبہ تھا۔ میں چپ نہ رہ سکا۔ ہاں لاڈلے، وہ تھکی تھکی آواز میں بولا۔ وہ حویلی کا دروازہ ہی تھا، نواب کی حویلی کا۔ یعنی تم وہاں تک گئے تھے؟ میری زبان اٹک رہی تھی۔ یہی تو بول رہا ہوں، رات ساری بہت اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے استاد کو ٹوکنا چاہا کہ ایک رات اور کاٹے دیتے ہیں، سویرے ہوتے چلیں گے، لیکن ہم وہاں پہنچ ہی گئے تھے تو میرا کچھ بولنا بالکل بیکار جاتا۔ سالا استاد مان کے نہیں دیتا۔ کانتے کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ شاموں نے اٹھ کے چارپائی کے پاس رکھی ہوئی سراہی سے کٹورا پانی لا کے اسے دیا۔ کانتے نے ایک ہی سانس میں پورا کٹورا اتار لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مگر کانتے مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ جس رات کی بات کر رہا تھا اس دن ہمیں تہانے سے ملازموں کے حصے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ گویا پیرو کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کسی یقین ہی کی بنیاد پر وہ اتنا پر امید نظر آتا تھا۔ کانتے کے وقفے سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے گنگ دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا کہ حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دروازے کے چوکیدار بندوقیں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ وٹھل نے ان سے کہا کہ وہ پردیسی ہیں اور بڑے نواب سے اسی وقت ملنا چاہتے ہیں۔ چوکیداروں نے ہچر مچر کی تو وٹھل کو سختی اختیار کرنا پڑی۔ اس نے ان سے کہا کہ نواب کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تم اتنا ہی اس سے جا کے کہہ دو اور کہو کہ ہم چھوٹے نواب کے متعلق کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سویا ہوا ہو تو اسے جگا دیا جائے۔ چوکیدار نے دوسرے چوکیدار سے چپکے مشورہ کیا اور انہیں وہیں ٹھہرا کے اندر چلا گیا۔ اس کے چلتے وقت وٹھل نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، اور جیسا کہ وٹھل نے کہا تھا انہیں اتنا ہی انتظار کرنا پڑا جتنی دیر میں دروازے سے عمارت کی طویل گزرگاہ عبور کر کے کوئی اندر جا کے واپس آ سکتا ہے۔ انہیں اندر طلب کر لیا گیا تھا۔ دونوں جانب مسلح چوکیدار ان کے ساتھ تھے۔ انہیں عمارت کے چبوترے پر سامنے ایک وسیع اور اس کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وٹھل نے مولا کو باہر راہداری میں چھوڑ دیا تھا۔ کانتے کہہ رہا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ نواب 2 اجنبیوں سے اس وقت ملاقات پر آمادہ ہو جائے گا۔ حویلی کی شان و شوکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا نواب ہے۔ کانتے کو اصل بات کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ طرح طرح کے وسوسوں سے اس کا دماغ گھرا ہوا تھا۔ انہیں کمرے میں بیٹھے چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے کہ اندرونی دروازے سے آگے پیچھے 2 بھاری بھرکم شخص آگے پیچھے برآمد ہوئے۔ وہ بظاہر آہستہ آہستہ اندر آئے لیکن ان کے چہروں سے اضطراب صاف ظاہر تھا۔ وٹھل کھڑا ہو گیا اور کسی تعارف و تمہید کے بغیر آگے آنے والے شخص سے بولا، کیا آپ ہیں بڑے نواب؟ اس نے اضطراری انداز میں سر ہلا کے اقرار کیا اور وٹھل سے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ وہ خود بھی قریب کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم کو آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، ان کو بولو ابھی کچھ دیر کے لیے ادھر سے چلے جائیں۔ وٹھل نے ان کے پیچھے آنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے ہی آدمی ہے۔ نواب کنجیلی آواز میں بولا، پر ہم کو صرف آپ سے بات کرنا ہے۔ نواب نے کچھ توقف کیا اور متجسس نگاہوں سے وٹھل کو گھورتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے شخص کو اشارہ کر دیا۔ اس کے جاتے ہی وٹھل نے کہا، دیکھو نواب صاحب، ہم کو کئی زبان میں بات کرنا آتا ہے لیکن ہم سیدھی اور صاف زبان میں بات کر رہے ہیں، اس بھروسے پر کہ آپ بھی اس کا ویسا ہی جواب دو گے۔ کیا بات ہے؟ نواب نے منتشر لہجے میں کہا۔ بات آپ کے لیے اتنی بڑی نہیں جتنی اپنے لیے ہے۔
لیکن آپ کے لیے بھی کسی وقت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے 2 آدمیوں کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کیسے آدمی؟ نواب نے تلخی سے کہا۔ ہم کو معلوم تھا اب یہی جواب دو گے، لیکن ہم یہ جواب سننے کے لیے ادھر نہیں آئے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں۔ اتنا بہت سمجھو کہ ہم حویلی میں سیدھے راستے سے آئے ہیں اور آپ سے اپنے 2 آدمیوں کے سوا کچھ نہیں مانگ رہے۔ ان آدمیوں کو چھوڑنے کا حکم کر دو نواب صاحب۔ آپ سمجھتے ہو کہ وہ خانم تک پہنچنے کا کوئی رستہ بن سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ مر جائیں گے اور ایسے آپ کو خانم کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ نے ان 2 کو ادھر ڈال کے جتھے میں ہار ڈالا ہے۔ وہ 1-2 نہیں ہیں، آپ گنتی کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اور وہ سب ایسے ہیں کہ ان کو لوٹ کے پیچھے دیکھنا نہیں آتا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نواب نے تمتماتی آواز میں کہا۔ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، وٹھل نے تندی سے کہا۔ دیکھو نواب، فضول کی بات مت کرو۔ چھوٹے نواب کے حال کا تھوڑا بہت پتہ چلا اپنے کو، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاٹ کھانے کو دوڑ چلو۔ اپنے آدمی کو آزاد کر دو نواب صاحب۔ خانم کے بارے میں آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو ہم سے بولو۔ جہاں تک آپ کے آدمیوں کا تعلق ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دھوکا ہوا ہے، نواب نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر پہلو بدل کے بولا، لیکن دوسری بات بے شک صحیح ہے، ہمیں خانم کی ضرورت ہے، کسی بھی قیمت پر۔ قیمت پر؟ وٹھل بھڑک کے بولا۔ آپ کیا قیمت چکا سکتے ہو نواب؟ ذرا زبان سنبھال کے بولو۔ خانم کا نام لیتے ہوئے تم دھیان رکھنا کہ اس کے رکھوالے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ خانم کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، وہ کسی گھر کی عزت ہے، ہمارے گھر کی عزت کی قیمت آپ کے ہاں لگتی ہوگی، اپنے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھہریے، ہماری گزارش ہے، ذرا تحمل سے سنیے۔ نواب کا لہجہ یکایک بدل گیا۔ اگر آپ واقعی خانم سے تعلق رکھتے ہیں تو یقین کیجیے ہمیں آپ کا شدت سے انتظار تھا، ہو سکے تو ہماری مدد کیجیے۔ قیمت سے کچھ اور نہیں، محض اپنی طلب کا اظہار مقصود ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اور کس طرح آپ کو اپنی مجبوری باور کرائیں۔ ہم سے تفصیل مت پوچھیے، بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ چل کے چھوٹے نواب کو دیکھ لیجیے اور خود کوئی فیصلہ کر لیجیے۔ وہ بے چینی سے بولا، اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ ہمیں بہر صورت خانم مطلوب ہے، یقیناً وہی چھوٹے نواب کا مداوا بن سکتی ہیں۔ آپ کو اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے کو بھی سجائی دیتا ہے۔ اپنے آدمیوں کو گروی رکھنے کے پیچھے کوئی ایسی ہی بات ہو سکتی ہے۔ رشتہ داری تو چھوٹے نواب سے نہیں نکلتی، کوئی ان کی۔ چھوٹے نواب کو ہم نے خانم کو ادھر سے لے جاتے وقت دیکھا تھا، وہ اس وقت واپس چلے گئے تھے، پر ہم اسی وقت کھڑا گئے تھے کہ نواب آدھے ہو کے واپس گئے ہیں۔ ہم نے سب کچھ خانم کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، اسی کو پورا اختیار تھا کہ اپنے ساتھ جانے کا فیصلہ کریں یا چھوٹے نواب کے ساتھ۔ ادھر تبھی ساری بات طے ہو گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن یہاں کچھ اور ہی ہوا ہے، نواب گرفتار لہجے میں بولا۔ ہم آپ کو کیا بتائیں؟ نواب لوگ کی بات ہے، اپنی گڈی اوپر ہی چڑھتی دیکھنا آتا ہے۔ چھوٹے سرکار کی یہ حویلی سالی بہت منہ چڑھاتی ہوگی، لگتا ہے تنکا گھلنے کی بجائے الٹا جڑ چھوڑتا گیا۔ خانم کے جانے کے بعد بازار چوپڑ نہیں ہو گیا۔ نواب لوگ سلامت رہیں، روز ایک سے ایک نئی نویلی پری جان ادھر بولی پہ چڑھائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، بخدا ویسا نہیں ہے، نواب نے تجاجی لہجے میں کہا۔ خانم کی دوری کے بعد جتنے دن گزرتے گئے، چھوٹے نواب ان کے اور قریب ہوتے گئے اور ان کی حالت روز بروز ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ پھر اتنے دنوں کی رگڑ گھس کے بعد آپ کو لاٹری نکل آئی۔ خانم کے 2 بھیدی آپ کو دکھائی دے گئے، بیچ میں ایک نواب کا معاملہ تھا، سیدھی طرح کام نہیں بنا تو آپ نے ان کو اٹھوا لیا۔ ہم اس قسم کے طرز کلام کے عادی نہیں ہیں۔ نواب کا چہرہ سرخ ہو گیا، تنک کے بولا، مناسب ہوگا کہ آپ احتیاط سے گفتگو کریں۔ ہم کو بھی عادت نہیں ہے نواب صاحب، اپنی بات کا یقین کرو، آپ کے سر کی قسم، ہم بہت لگام دے کے ہی بول رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ پوتروں کے نواب ہو، یہاں کے بادشاہ لگتے ہو، اس لیے کہ آپ کا سر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ کوئی دیر کے لیے اس کو ٹھکانے پر لے آؤ اور جو ہم بولتے ہیں دھیان سے سن لو۔ ہم کو اپنے آدمی چاہیے، سیدھے اس لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ آپ کو آگا پیچھا سمجھا دے، ورنہ پھر اپنے کو کھلا سمجھنا۔ بخدا ہم نے آپ سے بہت مروت برتی ہے، محض اسی وجہ سے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی ہمیں خود سے زیادہ عزیز ہے۔ زبان درازی کی سزا ہمارے ہاں ایک ہی ہوتی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، پر جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں اتنا آپ بھی ہم کو جان لیں تو کالا اجلا آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا، وٹھل نے تلخی سے کہا۔ بات زیادہ لمبی کیوں کرتے ہو نواب؟ ہم نے کچھ جان کے ہی ادھر آپ کے دروازے پر دستک دی ہے، ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے۔ اسے آپ دھمکی سمجھو یا کچھ اور؟ ہمارے آدمی واپس نہ کیے گئے تو آپ کے اور آپ کی حویلی کے دن بھاری پڑ جائیں گے۔ ہم سے دوبارہ مت کہنا کہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور بات ہو تو بولو۔ نواب نے سر جھکا کے کچھ تحمل کیا اور کانتے کی توقع کے خلاف تھمے ہوئے لہجے میں بولا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ان 2 عزیزوں کی گمشدگی سے آپ کس ذہنی کشمکش سے دوچار ہو سکتے ہیں، لیکن
ہمارے پاس افسوس اور ہمدردی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک ہم کب سے ان لوگوں کی جستجو میں ہیں جو خانم کا کوئی اتا پتہ جانتے ہوں اور یوں ہمارے بھائی کے دکھ کا مداوا بن سکے۔ ہم نے یہاں کسی طرح آپ تک پہنچنے اور آپ سے درخواست کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرائی تھی۔ گویا اس سلسلے میں نہایت احتیاط کی گئی تھی، مگر معلوم ہوتا ہے یہ بات چھپی نہ رہی۔ ضرور ایسے ہی کسی واقف نے آپ کو اس حویلی کی جانب اشارہ کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہی کی کوئی صورت مضمر ہے۔ آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کے عزیزوں کی تلاش میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ ساتھ ہی ہماری گزارش ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے بھائی کے سلسلے میں آپ کوئی نرمی ضرور اختیار کیجیے۔ خانم کے بغیر جو ممکن تھا ہم کر چکے ہیں۔ کچھ اور ہمارے امکان میں ہوتا تو ہم آپ سے کبھی اصرار نہ کرتے۔ کیا یہ کوئی شرط ہے نواب صاحب؟ نہیں، قطعی نہیں۔ ہمیں یقین ہے اگر آپ کے آدمیوں کو کوئی اور حادثہ پیش آ گیا اور وہ اسی ریاست میں موجود ہیں تو ہم سے اتنی دور نہیں ہیں۔ ہم ان کی بازیافت کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ آپ کے اس عنایت کا نہایت حقیر اجر ہوگا جو آپ ہمارے بھائی کی سلامتی اور خوشی کے لیے ہمارے ساتھ روا رکھیں گے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل کے ایک نظر ہمارے بھائی کو دیکھ لیں۔ شاید اسی طرح ہماری بات آپ تک کچھ رسا ہو سکے۔ آپ کی ہر بات اپنی سمجھ میں آ رہی ہے، وٹھل نے اونچی آواز میں کہا، پر آپ شاید کچھ نہیں سمجھ رہے ہو۔ ہماری التجا ہے آپ ہمارے بدنصیب بھائی کو دیکھیں تو۔ نواب کے لہجے میں عاجزی شامل تھی۔ اس نے جیسے وٹھل کی بات سنی ہی نہیں۔ اس کو کیا دیکھنا؟ وٹھل نے کسمساتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ سب ٹھیک ہی بول رہے ہو۔ نہیں، ہم پر اعتبار کریں، اور جو ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم خانم کی قلب محیل سے انکاری نہیں۔ بے شک وہ بالا خانے کی زندگی ترک کر کے کسی نہایت شریف خاندان سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں مراجعت کریں۔ ہم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ ہم خانم سے ایک اور نیکی، ایک اور اثار کے لیے درخواست گزار ہیں۔ ان کی ذرا سی توجہ کسی اشفتہ سر کی راحت و مسرت کا سبب بن سکتی ہے، تو نیک نفس خانم کو ایسی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس خاندان کو جس کے قلب کی کشادگی خانم کی قبولیت سے ظاہر ہے۔ ہم عرض کریں کہ چھوٹے نواب کے متعلق شروع میں ہم بھی اس سے بدگمانی کے مرتکب ہوئے تھے جس کا شبہ آپ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ سب کچھ جان کے یہ تصور کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ بات کچھ اور ہے، اور ہمیں اعتراف ہے کہ اس احساس سے ہم پہلی بار آشنا ہوئے ہیں۔ شاید ہم نے خانم کو کبھی دیکھا ہو، لیکن ہمیں اپنے بھائی کی نگاہ پر پورا اعتماد ہے۔ خانم کچھ ایسے ہی اوصاف کی حامل ہوں گی کہ ان کے نقش اتنے گہرے ہیں، اور کوئی خاندان ان سے ایسی شدید وابستگی کا مدعی ہے۔ خود خانم کا سب کچھ ترک کر دینا ان کی طہارت قلب کا آئینہ دار ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ نئی زندگی میں شامل ہونے کے بعد خانم کے متعلق آپ کوئی گفتگو کرنا اور یوں ان کا نام لینا بھی نزیبا ہے۔ ہمیں اس نازکی کا پورا احساس ہے، مگر ہم اس کی آواز رندھنے لگی، بات منہ میں رہ گئی۔ وہ بہت مضطرب سا ہو گیا تھا، یک اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وٹھل کو اس نے کچھ کہنے نہیں دیا اور بےتابانہ آگے بڑھ کے اس کا شانہ پکڑ لیا۔ وٹھل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا تھا۔ کانتے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نواب نے اندر سے کسی شخص کو طلب کرنے اور ہدایت دینے کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے، انہیں دروازے کے پاس کئی آدمی کھڑے نظر آئے۔ ان میں مسلح چوکیدار بھی تھے اور وہ شخص بھی جو ابتدا میں نواب کے ساتھ آیا تھا۔ وٹھل اور کانتے کو نواب کے ساتھ دیکھ کر وہ حواس باختہ سا ہو گیا تھا۔ نواب نے ان کی جانب دیکھا بھی نہیں، وہ سب خود ہی سرسمگی سے ایک طرف سمٹتے گئے۔ نواب وٹھل کا شانہ تھامے تھامے تیز قدموں سے اندر بڑھتا رہا۔ کانتے کہہ رہا تھا کہ حویلی کسی راجہ کے محل سے کم نہیں تھی۔ ہر طرف جھاڑ، فانوس، قالین اور آرائشی دیواریں، محرابیں۔ انہیں حویلی کے اندرونی حصے میں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے 100 قدم ہی چلے ہوں گے کہ نواب کوئی دستک دیے بغیر تیزی سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ دوسرے لمحے دیوڑی نما ایک متصر راستے سے گزر کر وہ ایک وسیع کمرے میں موجود تھے۔ وہ باندیاں ہوں یا نواب عالمتاب کی بیگم یا کوئی اور، نواب کو اور انہیں اس طرح سر اٹھائے آتے دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی اور ابتری کی حالت میں ادھر ادھر کمرے کے تاریک گوشوں کی طرف لپکی۔ وٹھل آگے جاتے جاتے ٹھٹک کے رک گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی مسیری پر ایک شخص لیٹا تھا، نحیف و نزار، بے سدھ۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، لیکن اس کے خط و حال انہیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے۔ زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد ہلکے ٹوٹا اور بکھرا ہوا سا کوئی وجود۔ ان تینوں کی آمد کی آہٹیں اس کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ اس کی پلکوں پر ہلکا سا ارتعاش نمودار ہوا اور اس کے سینے کا تموج کسی قدر زیر و زبر ہوا، مگر اس کی آنکھیں بند رہیں۔ کانتے نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، پھر بھی اس کے لیے یہ قیاس کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے سامنے کوئی بدلا ہوا، اجڑا ہوا آدمی ہے، بس کوئی ڈوری چل رہی تھی۔ وٹھل لمحوں اسے دیکھتا رہا اور تڑکتی آواز میں بولا، یہ کیا کر لیا انہوں نے؟ یہی ہے،
नवाब ने भींचे हुए होंठों से जवाब दिया। विठल की आंखें मुसलसल छोटे नवाब पर जमी हुई थीं। कांते का ख्याल था कि शायद वो नवाब की मसहरी पर जाकर उसे करीब से देखेगा, मगर जल्द ही पलट के वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाहर आके उसने बड़े नवाब को आगे आने के लिए रास्ता दिया और तीनों वापस उसी नशिस्तगाह में आके बैठ गए। ऐसा कब से है? उसने बोझल आवाज में नवाब से पूछा। तभी से। शुरू में अलबत्ता आप संभले संभले रहे, छुपाते रहे, लेकिन इधर कुछ दिनों से। नवाब की आंखें भीग गई थीं। विठल देर तक सर झुकाए बैठा रहा और आहिस्तगी से बोला, हम कोशिश करेंगे नवाब साहब, अपने जैसी कोशिश। हो सके तो हमें हानम का पता बता दीजिए, हम खुद जाके उनसे। विठल ने साफ इनकार कर दिया। आपके उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम खुद जाके हानम से बात करते हैं। राजी होना ना होना उस पर है, हमको भरोसा है वो अपनी बात ऐसे नहीं टालने की। इस वक्त हम आपको इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा आप भी कुछ मत समझना। आपकी आंखों ने एक ही तरह से जाना सीखा है, बोली बढ़ाने के ख्याल में मत रहना।